بھائی میاں، بھائی صاحب. جی جی. میں آپ صبح ورزش بھی کرتے ہوں گے؟ یقیناً یقیناً. تندرستی ہزار نعمت ہے. وہ تو ہے. معاف کرنا بھائی جان، میں آپ کا نام بھول گیا. رشید. انکل عرفی کا پیچیدہ قسم کا بھانجا ہوں. بڑی خوشی ہوئی جی آپ سے ملاقات کر کے. ایمان سے. مجھے حسنات احمد بی اے کہتے. بی اے؟ پڑھائی لکھائی والا بی اے؟ کیا میں آپ کو پڑھا لکھا نظر نہیں آتا ہوں؟ نہیں نہیں، پڑھے لکھے تو آپ نظر آتے ہیں، بڑے کلاسیکل قسم کے. غلط فہمی تو ٹوپی سے ہو گئی تھی. بی اے پاس کرنے میں ڈگری دی جاتی ہے، ٹوپی نہیں. میں آپ کالج بھی ایسے جاتے ہوں گے؟ ہاں کالج. میں کالج نہیں گیا کبھی، ہمیشہ پرائیویٹ پڑھا ہے. اچھا، تبھی آپ کے چہرے پر ایک قدرتی. ہاں کہیے کہیے، رک کیوں گئے؟ نور برستا ہے. نور برستا ہے. اللہ بخشے، اللہ بخشے. میری جو اماں تھی نا، وہ بھی یہی کہا کرتی تھی، اور ابا بھی. اللہ جنت نصیب کرے دونوں کو. اور کیا کیا کہتے تھے؟ اور کہتی تھی کہ بیٹا شرم و حیا کو اپنا شعار بنانا. اچھا، تو بنا لیا؟ ہاں بنا لیا. مگر بھائی جان، یہ جو آپ کا گھرانہ ہے نا، یہ مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا. کچھ عجیب سا ہے کہ نہیں؟ ہاں بہت بہت بہت. مجھے بھی پسند نہیں، میں جبھی تو یہاں رہ رہا ہوں. بھائی جان، یہ جو چچا عرفی ہے نا، یہ کس قسم کے آدمی ہے؟ یہ ہر قسم کے آدمی؟ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے ان کی اہل خانہ کس قسم کی ہے؟ کون کس کی ہے؟ آپ سمجھے نہیں. وہ میرا مطلب ہے ان کے گھر میں سے کیسی ہیں؟ میں کس کے گھر میں سے؟ بھائی وہ جو چچا عرفی ہے نا، ان کی چچی کیسی؟ میرا مطلب ہے ان کی، میری چچی کیسی ہے؟ ان کی بیگم گھر میں سے کیسی ہے؟ ارے ایسے کہیے نا. اب پوچھیے کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ دیکھیے بھائی جان، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ میرے لیے بہت اہم ہے. یہ انکل عرفی کی بیوی والا معاملہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے؟ ہاں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں کسی کے معاملات میں دخل نہیں دیتا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے. زندہ؟ میں خوب زندہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچے ہیں؟ بہت. جتنے کہیے. اچھا جتنے کہیے. یعنی آپ کی باتیں کچھ عجیب عجیب سی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ انکل عرفی کی اہل خانہ بڑی ہی نرم دل واقع ہوئی ہیں. تمام سارے محلے کے بچوں کو اپنا ہی بچہ سمجھتی ہیں. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کوئی بات نہیں، اب مجھے اطمینان ہو گیا. چچا عرفی، آپ کو اہمیت کا اندازہ نہیں. حالات بہت بگڑ گئے.
دولت بہت بری بلا ہوتی ہے. آپ کو ایک جان نہیں بلکہ 2 جان بچانا ہے. دولت کے لالچ میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر گزرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ وہ اصل میں ایک بچی ہے, اس کو مارنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے نا. اسی لیے آپ کو بلایا ہے. فوراً چلیے جلدی, اور آپ پہ جانا بہت ضروری ہے بلکہ لازمی ہے. آپ تو خاموش ہو گئے اور وقت دوڑا ہے. کوئی سمجھ نہیں آتا کہ آخر میں کیا کروں. میرا خیال ہے کم از کم آپ پہلے ناشتہ تو کر لیں. اچھا چچا عرفی, پھر تو آپ بچے کو سنبھال لیں گے نا؟ کس کو سنبھالوں گا؟ خدا کے لیے دیکھیے, انکار نہ کیجیے. آپ کے دوست کی نشانی ہے, دشمن کی نظر اس پر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی نہیں. نہیں سمجھ رہے؟ اگر آپ مجھے اطمینان سے ناشتہ کر لینے دیں تو شاید میں کچھ سمجھ پاؤں گا. مگر اس کو چچا اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ دیکھیے ساجد بھائی آپ کے دوست ہیں, ان کی واحد نشانی کو بچانا آپ کا فرض ہے. بابا جان بہت کمزور ہو گئے, بہت بیمار ہیں. ان کا خیال ہے کہ آپ کے علاوہ بچے کو کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ ٹھیک بھیا, اگر ساجد کے بابا مجھے بلا رہے ہیں تو میں یقیناً جاؤں گا, مگر برخورداری جان وغیرہ بچانے کا مجھے کچھ زیادہ تجربہ نہیں ہے. اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ میں کچھ نہیں سمجھ رہا ہوں, سمجھے آپ؟ بھائی آخر آپ صاف صاف کیوں نہیں بتا دیں کہ بات کیا ہے؟ کون قتل ہو رہا ہے, کس بچے کو بچانا ہے, کچھ پتا تو چلے. صاف صاف تو بتائی تھی. کیا خاص صاف صاف بتائی تھی؟ ذرا واضح طور پر اور منڈی کم ہلا کے بات بتائیے. اچھا, وہ بابا جان ہے نا, وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ آپ کے علاوہ بچے کو کوئی پرورش کرنے والے نہیں ہے. آپ چلیے, دشمن کی نظر اس پر ہے. آپ بس سمجھ گیا. سمجھ گئے تو پھر فوراً چلیے. اگر آپ نے دیر لگائی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. رشید جی ادھر آئیے. آپ ان برخوردار کو دیکھیے ذرا غور سے, سمجھے آپ؟ اور ان کو آپ سارے دن کے لیے گھمانے پھرانے کے لیے لے جائیے, اور شام سے پہلے واپس مت لائیے گا. شام کو چلیے گا نا؟ جی. میں نے کیا قصور کیا تھا جی؟ رشید چلیے ادھر. اللہ نے کے بان ان چچا. جانے من اونچا دہن سیمی بدن, سمجھ میں نہیں آتا کیسے مخاطب کروں. یہ خط کس کا ہے؟ خط؟ کون سا خط؟ یہ جو آپ نے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ خط, وہ تو بزنس لیٹر ہے. عرفی نہیں آیا آج. دکھائیے مجھے. تو یہ بزنس لیٹر ہے. شاباش ہے آپ کو. اس لڑکے کے خراب کرنے کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہے. جی شکریہ. ویسے خیر تو ہے, یہ مزاج دشمنہ جو آج غیر معمولی طور پر برہم ہے, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو. یہ حسنات احمد کون ہے؟ کون ہے؟ ارے یہ لڑکا اسی کے پاس کیوں آیا تھا؟ سبحان اللہ, یعنی یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ اب تک اپنے اعمال کی جواب دہی تو میں کرتا ہی آیا تھا, اب عرفی کے اعمال کی بات پوچھ بھی مجھے سے. میں پوچھ رہی ہوں کہ لڑکا آخر عرفی سے چاہتا کیا ہے؟ ارے بھائی تو یہ آپ لڑکے سے پوچھیے یا عرفی سے پوچھیے. مجھے تو بڑی فکر لگی ہے. سنائے کوئی چھوٹا سا شہر ہے وہاں جانا, اب سارے ذہن کی خاک چھاننے پڑیں گے خامخواہ. جانے دیجیے, صحرا نوردی بھی کر لیں گے لگے ہاتھوں. سنا صحت بہت اچھی ہوتی. آپ کبھی تو سنجیدگی اختیار کر لیا کیجیے. لوگ کہیں عرفی کی دولت کے پیچھے تو نہیں, اور کسی لڑکی کا چکر تو نہیں ہے. کبھی کبھی تو آپ بہت دور کی کوڑی لاتی ہیں. ویسے سنا ہے کسی بچے کو پالنے پوسنے کا بھی کوئی حساب کتاب؟ ارے ایسے لوگوں کے لیے بہانے بنانا کوئی مشکل کام ہے. پھر کیا کیا جائے کچھ. ارے ہاں, میں چلا جاؤں عرفی کے ساتھ, سب کچھ سنبھال لوں گا. میرا مطلب ہے کہ بچے کے علاوہ سب کچھ سنبھال. جی معاف کیجیے, جو رہی صحیح کسر ہے اسے آپ پوری کر دیجیے گا. بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بارے میں آپ کی رائے کچھ اچھی نہیں ہے. اور ویسے اسے جا بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں اسی اس عزرا کی بات پکی کر رہی ہوں. اپنے عزرا کی. میرا مطلب یہ ہے کہ بات پکی. آپ محمد رحمان کا بھائی بہت اچھا ہے, مجھے بہت پسند آیا, اور خاندان بھی بہت اچھا ہے. وہ تو خیر ہر ہفتے آپ کو کوئی نہ کوئی لڑکا پسند آتا رہتا ہے, لیکن یہ پکی والی بات, یہ لڑکا ہر لحاظ سے اچھا ہے. یہ جملہ آپ کثرت سے استعمال کرتی ہیں. پرہیز کیا کیجیے, معنویت کھو دیتا ہے. وہ آپ سے بات کر کے تو آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. محسوس تو مجھے بھی یہی ہوتا ہے. اچھا مگر بات پکی کب کر رہی ہیں آپ؟ میں نے لڑکے سے کہہ دیا ہے کہ روز آیا جایا کرے. اس طرح اس کی عادت اتوار کا پتہ چل جائے گا, عذرا بھی دیکھ بھال کرے گی, اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے گا. یہ بہت ضروری ہے, آپ اطمینان کر لیجیے. لڑکی لڑکے کا کیا ہے, ساری عمر کرتے رہیں گے.
میں ذرا اوٹی سے ملاؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو. تو یہی بھائی، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں؟ ارے بھائی اگر آپ کچھ چھپا نہیں رہے تو آپ کچھ بتا بھی تو نہیں رہے. حضور والا، آپ نے حسنات احمد کو دیکھا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بہن کو یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. میں نے سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ چلا چلوں، لیکن تمہاری بہن میری رسی اتنی دراز نہیں کر سکتی، اس لیے. ویسے یار عرفی، وہاں کوئی سلسلہ ہے ضرور. واہ صحیح بھائی. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی حاضی سے کتنی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ بس کافی دیر ہو گئی. لگ رہا ہے. ویسے یار یہ تمہارا آثار قدیمہ کہتا کیا ہے؟ جی حضور ابھی تو ابتدائی کھدائی کے دور میں ہے، یعنی کہنے کو تو بہت کچھ کہتا ہے مگر بات سمجھنے کی ہے. اچھا یعنی موہن جودھو کی زبان ابھی تک سمجھ. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، بالکل بجا فرمایا. اصل میں چلنے والا لیجیے وہ نمونہ آ گیا، میں چلتا ہوں. اللہ نے کیا بات چلیے. مگر میں اس موقع پر تمہیں کسی حال میں نہیں جانے دوں گی. تمہیں عذرا کے کام میں شریک ہونا ہے. میں اسی ہفتے اس کی بات پکی کر رہی ہوں ظفر کے ساتھ. بھائی دیوے یہ فائنل بات پکی کر رہے ہیں آپ؟ جی آپ پر چھوڑتی تو 3 پشتوں تک یہ کام ہونے والا نہیں تھا. بھائی کمال ہے شہید بھائی، نہیں آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں، ورنہ شہر میں بتاتا کیا ناراض کے لڑکا بدل جاتا. خیر لڑکا بہت اچھا ہے. معائنہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ اتوار کے بجائے ہفتے کو آئیں گے. آج فون بھی کریں گے آپ. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ملا تھا میں. تم کیسے ملا تھا؟ وہ مجھے انکل نے سرفراز صاحب کے پاس بھیجا تھا کام سے. وہ ریس کورس گئے ہوئے تھے، میں وہاں چلا گیا. ظفر صاحب بھی وہاں موجود تھے. پوری طرح ہار رہے تھے، یعنی یہ سمجھ لیں آپ کہ بالکل ہار گئے، لیکن ان کی تیوریوں پر مجال ہے، بل آیا. تیوری پہ اس کے بل آ نہیں سکتا مطابق کی وجہ سے. رشید تو تم کاغذات بھی لے کے آئے کہ نہیں؟ مجھے وہ کہنے لگے کہ کلب جا کے دوں گا، تو مجھے بھی ساتھ لے گئے. آدھی رات تک میں ان کے ساتھ کلب میں رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر میں سرفراز سے صبح پوچھوں گا. ان لوگوں میں احساس ذمہ داری تو بالکل ہے ہی نہیں. کیا ظفر کا بھی یہی حال تھا، بعد میں تو یہی حال تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا تھا. انگریزی میں گانے گا رہے تھے، اس سے پہلے بڑے مزے مزے کی باتیں کر رہے تھے. کس قسم کی باتیں؟ وہ ایک ڈائری دکھا رہے تھے جس میں انہوں نے لڑکیوں کے تحفوں کا حساب لگا رکھا تھا کہ کس پر کیا خرچ کیا ہے. اپنی ابرا کا بھی نام تھا. اپنی ابرا کا؟ اور تم سب یہ بکواس سنتے رہے، وہ میں تھپڑ نہیں مارا اس کے لیے. نہیں میرا خیال ہے قاضی کہ یہ لڑکا ازرا کے لیے تو ہرگز مناسب نہیں. ارے میں ابھی حضرات سے کہتی ہوں اس کے تمام توبے اٹھا کر اس کے منہ پہ دے کے مارے. جی بالکل. زندگی میں یہ پہلا قابل ستائش فیصلہ کیا ہے آپ نے جس میں میری پوری رضامندی شامل ہے. ویل ڈن رشید، ویل ڈن. شاباش بیٹے شاباش. ہمارا خیال ہے کہ ہم تم کو اپنے ساتھ کام پر لگا ہی لیں، کیونکہ اس قسم کے کاموں کے لیے اکثر تم جیسے عقل مند لڑکوں کی ضرورت پڑتی رہے گی. کیا خیال ہے حضور والا؟ بہت نیک خیال تھا. کیا مطلب جناب تم دونوں ایمان سے ویلڈن یعنی تم دونوں ویلڈن. اس ڈریس میں تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو. جی آپ اپنی چیزیں لے لیجیے. ممی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ساری چیزیں لے جائیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ارے مگر یہ جو ساری آپ نے مجھے دی تھی نا، اس کا تو میں نے بلاؤز بھی سلوا لیا تھا. آپ کسی اور کو دیجیے گا نا تو ٹھیک کروا لیجیے گا. درجی کہہ رہا تھا کہ اس میں کافی گنجائش ہے. اور یہ جو پرفیوم آپ نے مجھے دیا تھا نا، یہ تو میں نے بالکل تھوڑا سا استعمال کیا ہے، باقی پورا ہے. پلیز. اور وہ جو چاکلیٹ آپ نے مجھے بھیجے تھے نا، وہ تو میں نے سارے کھا لیے. کاول اس میں پڑے ہوئے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ جی مطلب میری ممی کہہ رہی ہے کہ آپ کچھ مناسب نہیں ہے. میں مناسب نہیں ہوں؟ اوہ مائی گاڈ. جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اگر آپ مناسب نہیں ہیں تو صرف میرا کیا قصور ہے؟ بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب آپ کو کیا پریشانی ہے.
लड़का नामाकूल था, मना कर दिया, अल्लाह और देगा। अरे मैं उसकी तरफ से परेशान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो गोया आप दरमियान में कोई और परेशानी भी आपको लाहक है, उसका नाम क्या है? ये जो उल्फी करते फिर रहे हैं ना, मुझे इसकी फिक्र है। अब बच्ची को कौन पालेगा? हाजी देखिए ना, साजिद मेरा बड़ा अजीज दोस्त था, ये बच्ची उसी की निशानी है। तो बच्ची को तुम पालोगे? आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अरे कुछ ना कुछ क्या कर लोगे, कुछ मुझे भी तो पता चले। ओहो हाजी, तो भाई आप मुझे ये बताइए कि आजकल कौन सी अम्मा अपने बच्चों को पालती हैं? इन्हीं नौकरों आयाओं से काम चलता है कि नहीं? अरे तुम किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे और कुछ नहीं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं चला जाऊं साथ। अरे हाँ, एक से दो भले। आप क्या कर लें? और मुझे तो कम से कम भागने की तरकीब भी बता दूंगा। बिल्कुल नहीं। सारी शहीद भाई फिर सही, सब गाड़ी में सामान लग गया। अच्छा ठीक है। गाजी प्लीज आप ऐसा कीजिए कि वो बच्ची के लिए कमरा वगैरह ठीक ठाक करा लीजिए और किसी आया का बंदोबस्त कर लीजिए। अच्छा अच्छा, पराई बच्ची की फिक्र हो रही है। आप भी हद करती हैं। आप ये क्यों नहीं सोचती कि भाई आपके बच्चे मेरे बच्चे और मेरे लिए आप क्या मतलब है? आपके बच्चे कब आएंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे बच्चों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। नहीं जी, मेरा मतलब है आपकी अहले खाना कब आएंगी? जी कौन खाना? देखिए बच्ची के आने से पहले उनका घर में होना जरूरी है। अरे भाई किसका होना बहुत जरूरी है? आपकी बेगम का। जी आपका मतलब है कि उस बच्ची को पालने के लिए पहले मुझे शादी करके बेगम को लाना पड़ेगा? नहीं, इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। आप वही पुरानी बेगम बुला लीजिएगा। सुना मियां जी, तुम अब तक की जो बकबक झिकझिक करते रहे ना, तो यही मेरे लिए बहुत काफी थी। और अब जो लेकिन उनका घर में होना बहुत जरूरी है। भाई मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन मियां अगर वो है ही नहीं तो मैं उनको कहां से मौजूद करूं? आपका मतलब है आपने सिरे से शादी नहीं की, यानी कि यूं ही है? जी यूं ही है। अगर आपको मेरी ये खुशहाली यूं ही लगती है तो यहीं से बस, तो अब आपका जाना बेकार है, बिल्कुल बेकार। ना बाबा इजाजत देंगे और ना मैं भेजूंगा। क्यों देंगे ना? जब आप शादीशुदा नहीं है तो बच्ची को पाले पोसे कैसे? भाई मेरे, मैं बेशक शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन मैं आदमखोर भी नहीं हूं। क्या समझे आप? अच्छा मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी क्या मतलब है, ये कोई नया फितना बपा होने को है? मैं जानता हूं कि साजिद और तुम भाइयों की तरह रहे और इसीलिए तुम दोनों का एक दूसरे पर हक भी बनता है। जी हाँ बेशक। साजिद बदकिस्मती से यह हक अदा नहीं कर सके, लेकिन तुमको यह हक अदा करना है। कबला मैं हर तरह से हाजिर हूं। तुम ये मेरे बाजू देख रहे, पहले इनमें इतना दम था कि लोगों की गर्दनें तोड़ दे, मगर अब ये हाथ कांपने लगे और जब हाथ कांपने लगते हैं तो कीमती चीजें या तो इनकी गिरफ्त से खुद निकल जाती हैं या लोग छीन लेते हैं। मैं साजिद की निशानी तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम उसकी हिफाजत कर सकते हो और तुम्हें करना पड़ेगी। इनकार सुनने का आदि नहीं हूं। तुम्हें याद होगा साजिद ने एक बार मेरे सामने इनकार किया था, उसके बाद मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। मुझे मालूम हुआ था कि आप मैंने दूसरी शादी कर ली है चंद गलत किस्म के लोगों में, जिसकी वजह से काफी गड़बड़ हुई थी। ये बात मैं तुम्हें फिर तफसील से बताऊंगा। असल चीज तो बच्ची की हिफाजत है, समझे? तुम उसको अपने साथ ले जाओगे और वो तुम्हारे पास ही रहेगी। मेरे मरने के बाद इस तमाम जायदाद की मालिक होगी, समझे तुम? जी। अरे भाई रहमत, जी जा जरा बिटिया को तो बुलाओ। बहुत। और सुनाओ उर्फी, रास्ते में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी कबला, सफर तो खासा आरामदेह था। अब 2-4 रोज ठहर कर ही जाना। ख्वाहिश तो मेरी भी थी कि मैं आपके पास कुछ अरसे क़याम करूं। नहीं, मैं तुम्हें 1 हफ्ते से पहले नहीं जाने दूंगा। हाँ आओ बेटी आओ। बेटे ये तुम्हारे अंकल उर्फी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये मेरा नाम अफशीन है। बेटे जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम अंकल उर्फी के पास रहोगी।